عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بعذابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. عقیدت و محبت سے درود پاک. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبی ما مدد نادی علی مظہر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا رسول الله بولایتك يا علي يا علي يا علي. حضرت علامہ الشیخ محمد محسن رضوی حافظہ، قاری خلش الحان حضرت قاری سیف اللہ حافظہ، حافظ و قاری محبوب صاحب اور دیگر حاضرین مجلس میلاد، الحاج سعید صاحب کے ہاں پھر آج سالانہ مجلس میلاد میں ہم حاضر ہیں. مجلس میلاد میں حاضری کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جہاں مجلس میلاد ہوتی ہے وہاں پورا سال امن اور سکون اور قرار کا نزول ہوتا ہے. گجرات کے ایک عظیم محدث گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد الرسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شمائل محمدیہ. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے جو تقریباً 200-300 سال پہلے کے بزرگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم محفل میلاد مناتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو سچ بات ہے وہ صحابہ نے اس طرح نہیں منائی میلاد، بالکل صحیح بات ہے. تو ایک بزرگ کو شبہ گزرا کہ بھئی ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا کچھ مسئلہ ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو علامہ عبد الرسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھ کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ ٹھیک ہے، جس طرح ہم محافل ابھی کر رہے ہیں اس طرح صحابہ کے دور میں اس کا رواج نہیں تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے اس عمل کی تصدیق کر دی کہ محافل میلاد ایک مستحسن عمل ہے. لہٰذا شریعت کے دائرے میں اکارڈنگ آف شریعہ وی نیڈ ٹو ڈو دس. ضروری ہے کہ ہم اس کو کرتے رہیں. میں نے جو آیہ پاک تلاوت کی ہے یہ بڑا ہی عقیدے کا عنوان ہے اور بہت ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. He is a final prophet. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، نہ کوئی رسول آیا ہے نہ آئے گا. Not just any prophet not came, any messenger not came, but there is no any possibility Na'udhu billahi min zalika will come.
پاسبلٹی بھی نہیں ہے. He who believe کہ after Prophet sallallahu alaihi wasallam anybody will come, that person is out of Islam. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا علمی ٹاپک ہے مگر آپ کو آسانی سے میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے، ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتا ہے موصوف، ایٹریبیوٹ اور کوالیفائڈ. قاری محبوب، تو محبوب یہ موصوف ہے، ان کی ذات، اور قاری ہونا یہ ان کی صفت ہے. تو کیا صرف قاری محبوب ہی قاری ہے اور کوئی قاری نہیں ہے؟ دنیا میں بے شمار قاری ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موصوف کی جو صفت ہے اس صفت کے حاملین بہت ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی صفات اور کوالٹیز ہیں کہ دوسرے کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. 4 کوالٹی تو ایسی ہے کہ اگر دوسرے کے اندر کوئی مانے تو وہ آدمی گمراہ ہے، اور ایک کوالٹی ایسی ہے کہ اگر کسی دوسرے میں پاسبل بھی مانے تو آؤٹ آف اسلام ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات ایسی ہے کہ دوسرے کے اندر ہونا وہ عقلاً محال اور امپاسبل ہے، اور اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں یہ ممتنع بالذات ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ جو ممتنع بالذات ہوتا ہے وہ شے نہیں ہوتا ہے قطب صاحب، اٹ از نتھنگ. اور جو شے نہ ہو وہ محال بالذات ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ یہ محال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا من اصدق من اللہ قیلا. دوسرا خدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا ہی نہیں، ورنہ خدا ہی سے انکار لازم آئے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی ہے کہ ہی از اے فرسٹ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، ایک اول مخلوق ہونا. نمبر 2 اول شافع، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے انٹرسیشن کریں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اول شافع. تیسری چیز ہے اول مشفع، یعنی جن کی انٹرسیشن ایکسیپٹیبل ہوگی وہ بھی ہمارے نبی ہیں. اول مومن ہونا، سب سے پہلے مومن بھی ہمارے نبی ہیں. اور خاتم النبیین ہونا، یہ بھی ہمارے نبی ہی کے لیے ہے. یہ 5 کوالٹی ایسی ہے جو کسی دوسرے کے اندر کوئی بلیو کرے تو پہلی والی 4 بلیو کرنے والا گمراہ ہے، مس گائیڈ ہے، اس لیے کہ وہ حدیث سے غیر متواتر سے مانی ثابت شدہ شے کا انکار کر رہا ہے. جو حضور کو فرسٹ کریشن نہ مانے وہ گمراہ ہے، بد دین ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کی پہلی مخلوق ہے. یہ عقائد اہل سنت سے ہے. اور خاتم النبیین نہ مانے بلکہ پاسبلٹی بھی مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ آیت میں فرما دیا گیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریویلڈ اٹ، کیوں نازل ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ جس کو کہا جاتا ہے، حضرت زید. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ لوگ منہ بولا بیٹا لیتے ہیں، اس کا مطلب وہ آپ کا بیٹا ہے، اسے پردہ بھی ضروری ہوتا ہے، وہ آپ کا وارث نہیں ہو سکتا. آپ کی جو انہیریٹنس تھنگز ہے اس کے پاس نہیں جا سکتی. تو کافروں نے یہ شور مچا دیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے طلاق دی حضرت زید نے، تو آپ نے نکاح فرمایا. تو کہا دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں
کہ یہاں پر یہ کیوں فرمایا من رجالکم؟ اس لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو بھی اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ میلاد منانے والوں سے اگر میں پوچھ لوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتاؤ تو شاید سر کھجلانے لگے، بہت سے نعت پڑھنے والے بھی سر کھجلانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ان کا لقب طیب و طاہر ہے، اور حضرت قاسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 3 بیٹے تھے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ہی کو طاہر و طیب کہا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ اس پر پوری کتاب لکھی ہے۔ تو وہ بچپنے میں انتقال کر گئے۔ حسنین کریمین بچے تھے، حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے، پھر بچپن میں انتقال کر گئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے فادر کسی مرد کے فادر نہیں ہوئے، اس لیے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو جب وہ باپ نہیں ہیں تو انہوں نے جس خاتون سے نکاح کیا ہے ان کی بہو نہیں ہوئی، اور جب بہو نہیں ہوئی تو نکاح درست ہوا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ عمل کیا؟ تو آگے فرمایا رسول اللہ، رسول آتا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں میں جو غلط کانسیپٹ ہو، غلط رواج پڑ جائے، اس کو ختم کرے کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز نہیں ہے۔ تو اس لیے آگے رسول اللہ فرمایا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ خاتم النبیین، یعنی یہ خاتم النبیین اس لیے لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ ان کے بعد اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو یہ نکاح یہ نہ کرتے، وہ آ کے بتاتا۔ لیکن چونکہ ان کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس لیے ہمارے نبی نے حضرت زید جو ان کے متبنہ ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عدت کے بعد نکاح کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح کا نکاح اسلام میں درست ہے، منع نہیں ہے۔ مفسرین نے بڑا باریک نکتہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ فرمایا، امام راضی فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ جب باپ نہیں ہے تو نبی تو اپنی امت کے لیے بڑا شفیق، بڑا مرسیفل، بڑا مہربان، بڑا رحیم، بڑا کریم ہوتا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے باپ نہیں ہے تو کیا وہ ہمارے لیے مہربان ہے کہ نہیں، شفیق ہے کہ نہیں؟ تو آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول ہے، تمہارے روحانی باپ ہے۔ جس طریقے سے باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا مہربان ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ جس طرح باپ قابل تعظیم ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ قابل تعظیم ہے۔ اور خاتم النبیین فرما کر کے بتا دیا کہ جب کسی باپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عام باپوں کے مقابلے میں وہ زیادہ تربیت کرے گا، زیادہ شفیق و مہربان ہوگا۔ تو جب خاتم النبیین فرما کے یہ بتا دیا گیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو امتیوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان سے زیادہ پھر شفیق و مہربان مخلوق میں تم پر کوئی ہے نہیں، اس لیے فرمایا خاتم النبیین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے ہو جاتے، مرد ہو جاتے، تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ آقا علیہ السلام کی اولاد بچپن میں کیوں گزر گئی؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ اگر ہمارے نبی کی اولاد بڑی ہوتی اور پھر وہ نبی نہ ہوتی تو پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے مقابلے میں ایک فضیلت میں آپ کی فضیلت کم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ یہ حبیب تمہاری اس فضیلت میں کمی آئے، اس لیے آپ کی اولاد کو بچپن ہی میں وفات دے دی۔ اس پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکتہ لکھا ہے، بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے اپنی کتاب انباء الحی کے اندر۔ ایمان تازہ ہو گیا، واقعی اعلیٰ حضرت اپنے زمانے نہیں بلکہ کتنے سالوں پرانے آپ دیکھ لیں بزرگوں کی کتابیں،
ایسا عاشق رسول ڈھونڈنا مشکل سے آپ کو ملے گا، بہت مشکل ہے۔ یہ سوال اٹھا علماء میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ہاتھ بغل میں رکھتے تو روشن ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے، پھونک مارتے اڑ جاتی، مردوں کو عام طور سے زندہ کر دیتے۔ تو علماء نے سوال اٹھایا کہ اس طرح کے معجزات کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں یا نہیں تھے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ فضیلت جزئی ہے، یعنی these are speciality of حضرت موسیٰ علیہ السلام and عیسیٰ علیہ السلام, and our Nabi صلی اللہ علیہ وسلم has absolute فضیلت and superiority. تو کہا اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھا جواب ہے، لیکن ہم اس جواب پر خاموش نہیں ہوتے۔ کیا پیاری مثال دی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مثال سے آپ سمجھیں کہ قاری محبوب بھی اچھی قرات کرتے ہیں، قاری صاحب بھی اچھی قرات کرتے ہیں، سمجھ لیں دونوں کی قرات بالکل اچھی ہے، برابر برابر ہے۔ قاری سیف اللہ صاحب نے قرات کی، یہ قرات نہیں کریں گے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ قرات تو صرف قاری سیف اللہ ہی کو آتی ہے، قاری محبوب کو نہیں آتی ہے، تو یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ ایک ہے آدمی کے اندر وہ کوالٹی نہ ہونا، اور ایک ہے کہ کوالٹی ہو مگر وہ اظہار نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ ان کے لیے فضیلت جزئی ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے فضیلت کلی وہ تو ہے ہی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی ہی ہیز ابیلٹی، ہمارے نبی کے پاس یہ پاور تھا کہ آپ بھی بغل میں ہاتھ ڈالتے روشن ہو جاتا، آپ بھی چڑیوں کو پھونک مارتے زندہ ہو جاتی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معجزات کا اظہار نہیں فرمایا؟ کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس پر ایک حدیث لائے وہ کہ جب آقا علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو انہوں نے معجزات طلب کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کرتے تھے، آپ یہ کر دیں، پہاڑوں کو سونا بنا دیں، یہ بنا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا میں کر سکتا ہوں، لیکن پھر تیار ہو جاؤ، ایسا عذاب آئے گا کہ کوئی بچے گا نہیں، اور یہ ہماری شان رحمت للعالمین کے خلاف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو خود حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے نبی وہ کر سکتے تھے، لیکن لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے آپ نے نہیں کیا، اس لیے کہ اگر وہ معجزات دکھا دیتے اور پھر قوم نہیں مانتی تو ساری قوم تباہ ہو جاتی۔ پھر مرزائیوں کا ایک اعتراض ہے کہ جب تم حضور کو خاتم النبیین کہتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، تو حضور خاتم النبیین کیسے رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج نبی تو ہے وہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی نبوت جاری کرنے آئیں گے، ان کی نبوت کوئی چھینی نہیں جائے گی، وہ ہمارے نبی کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دمشق کی جامع مسجد پر، اور وہاں اس مسجد کے اندر امامت ہو رہی ہوگی، امام مہدی سے کہیں گے آپ نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بات بتائیں گے کہ میں اب اپنی نبوت کو جاری کرنے نہیں آیا ہوں، میں آقا علیہ السلام کا متبع اور پیرو بن کے آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فالوور بن کے آیا ہوں، حضور کا امتی بن کے آیا ہوں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی نبوت جاری نہیں کریں گے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں امام مہدی کے ساتھ بھیجا جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ حضور کی عظمت کا پتہ چل جائے، حضور کی شان کا پتہ چل جائے کہ لوگوں دیکھو ہمارے نبی کتنی عظمت والے ہیں، وہ نبی الانبیاء ہیں، وہ سید الرسل ہیں، ایک نبی آ کر ان کو بھی میرے نبی کا اتباع کرنا پڑ رہا ہے، اس سے میرے نبی کی شان کو سمجھ لو۔ اور ہمارے نبی کی شان اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ آج کل ینگسٹر پوچھتے ہیں قیامت کی سائنس کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کی سائنس 3 طرح کی ہے، ایک تو بہت بعیدہ، ایک مڈل اور ایک بہت قریب۔
ابھی قریب والی آئی نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آگ حجاز سے نکلے گی۔ There is a one fire come out from حجاز۔ تو وہ 654 ہجری میں غالباً وہ فائر اٹھا، وہ آگ اٹھی، اور وہ آگ کیسی تھی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے، اور وہ آگ ایسی تھی کہ اس آگ کے اندر بصرہ میں، مکہ المکرمہ سے بہت دور ہے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کو لوگ دیکھ لیا کرتے تھے۔ وہ آگ ایسی تھی کہ بڑے بڑے ماؤنٹینز اور پہاڑوں کو کھا جاتی تھی۔ وہ آگ ایسی تھی کہ اس کو فرشتے ہانکتے تھے اور وہ آگ آگے آگے چلتی تھی۔ لیکن ہمارے نبی کا معجزہ دیکھیں، ہمارے نبی کی شان دیکھیں کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سنیں اس کو، اسلام کی کتنی حقانیت کی عظیم دلیل ہے۔ کہتے ہیں ہمارے علماء کرام کہ جب وہ آگ مدینہ طیبہ پہنچی، اور مدینہ طیبہ کا ایک حصہ وہ ہے جس کو ہمارے آقا علیہ السلام نے حرم قرار دیا ہے، مکہ المکرمہ کا حصہ وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا۔ مدینہ طیبہ کا وہ حصہ جو حرم کہلاتا ہے، جب وہ آگ اس حصے میں پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک پتھر تھا، ایک سٹون تھا، کہتے ہیں کہ آدھا سٹون حرم کے اندر تھا، آدھا حرم کے باہر تھا۔ آگ نے آدھے سٹون کو جلایا، لیکن جیسے ہی آگ اس حرم کی باؤنڈری پر پہنچتی ہے، اتنی عظیم آگ بھی وہاں جا کے بجھ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جن کے حرم پر یہ آگ بھی اثر نہیں کرتی ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ یہ عقیدہ مضبوطی سے اپنے اندر دل میں بٹھاؤ، اپنی نسلوں کے اندر بٹھاؤ۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، کفر کو مٹانے والا ہوں، اور میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب قاری محبوب صاحب تشریف لاتے ہیں۔